زبان سے ایسی بات نکالنی ہے، اے عائشہ تم نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی ہے، اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے، سمندر کا پانی بدمزہ ہو جائے۔ صرف ایک بات کہنے کی وجہ سے، صرف ایک چھوٹی سی معمولی بات کہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا۔ آج ہم اپنی زبان سے کیا کیا کرتے ہیں؟ آج ہماری زبان پر کوئی کنٹرول نہیں، جس کا جی چاہتا ہے جو چاہتا وقت دیتا ہے، بے دھڑلے سے آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں میرے بھائی۔ یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کیا سمجھتے ہیں اس زبان کو، اس زبان سے نکلی ہوئی ایک بات انسان کو جہنم کے گہرائی میں پہنچا دے سکتی ہے۔ اٹھاؤ بخاری شریف کی حدیث، اٹھاؤ مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا۔ ایک انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا وہ پرواہ نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، فکر نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے معمولی سی بات نکالی ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی فکر نہیں کرتا۔ یحوی بہا فی نار جہنم ابدا ما بین المشرقین، لیکن اس معمولی سی بات کی وجہ سے، چھوٹی بات کی وجہ سے جس کو وہ اگنور کر دیتا ہے، جس کو وہ اس کی فکر نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس معمولی سی بات کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر ہی نہیں چلا جاتا بلکہ جہنم کے اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے جتنا کہ پورب سے لے کر پچھم کے درمیان کے جو دوری ہے، جو فاصلہ ہے، اتنی دوری کے برابر وہ جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ ایک معمولی سی بات کی وجہ سے جس کا کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی فکر نہیں کرتے، اس معمولی سی بات کی وجہ سے انسان جہنم کے بہت ہی اندر چلا جاتا ہے، جتنا کہ پورب سے لے کر کے پچھم تک کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنی گہرا، اس کے برابر اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ آج ایک انسان، جیسا کہ ایک انسان کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک بات کہنے کی وجہ سے وہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس زبان کو؟ یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے ہمارے مائیں بہنیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، اسی زبان کی وجہ سے۔ آئیے آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں میرے بھائیو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید بقرعید کے موقع پر عورتوں کو خطاب کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے اور فرما رہے تھے اے معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کو جمع دو، اے عورتوں کی گروہ، تم سب کا زیادہ سے زیادہ کیا کرو، تم خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرو، تم بھلائی کا کام زیادہ سے زیادہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ میں نے جب جہنم کا سائر کیا، جہنم کا نظارہ کیا تو سب سے زیادہ میں نے تمہیں کو پایا ہے جہنم میں جلتے ہوئے، جہنم کے اندر دیکھا تمہارے سب سے زیادہ تعداد ہے، چیختے ہوئے، پکارتے ہوئے، آہو پکا کرتے ہوئے میں نے تم کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر پایا ہے۔ فقالت قائلۃ، اسی میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہیں کہ اللہ بما یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، کون سی ایسی ہمارے اندر برائی ہے، کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے یا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جہنم میں زیادہ جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکسرن اللعنہ وتکفرن العشیر، دو چیز ہے تمہارے اندر جس کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گے۔ ایک چیز یہ ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو، اور دوسرا یہ کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو۔ مردوں سے زیادہ عورتوں کی لڑائی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اگر دو عورتیں آپس میں لڑ رہی ہو تو آپ کلپنا نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کو کیا کہہ دیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو 2-3 پشتوں تک نواز دیتی ہے، بخش دیتی ہے، گالی سے میرے بھائی ہیں۔
اور دوسرا یہ بتائیں کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں. بیچارے شوہر باہر رہتے ہیں، پنجاب، دلی، گجرات، مراٹھا میں رہتے ہیں، گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری، ہر چیز اس کی ذمہ داری ہے، تو ہر چیز کی کیا حفاظت کرے، لیکن آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں. بیچارہ اگر ایک شوہر پورا سال کھلاتے پلاتا آتا ہے، کسی موقع پر، جلسے کے موقع پر، پروگرام کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اگر ایک چیز نہیں دے سکا تو کیا کہہ دیتے ہیں، ارے ہمارے شوہر تو کبھی ہمیں سکھ سے رکھتے ہی نہیں. تو یہ دو چیز کی وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ جائیں گے میرے بھائیوں. لہٰذا اس زبان کی وجہ سے انسان جو جہنم میں زیادہ جائیں گے اور عورتوں جو جائیں گے اسی زبان کی وجہ سے. اس زبان کو کنٹرول کیجئے میرے بھائیوں. کیا سمجھتے ہیں اس زبان کو؟ اللہ اکبر. آج انسان، اللہ معاف کرے، آج اس زبان کی غلط استعمال انسان کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام اس زبان کی کتنے اس زبان سے ڈرتے تھے، کتنے احتیاط سے کام کرتے تھے، ذرا غور سے سنیے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے اینٹ رہے تھے، مڑوڑ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے موڑ رہے ہیں، اینٹ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قال کہا، غفر اللہ لک، اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اپنی زبان کو تکلیف دے رہے ہیں؟ کیوں اپنی زبان کو پکڑ کر کے اینٹ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر تم نہیں جانتے، اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس زبان نے مجھے بہت سے موقع پر ہلاک کر دیے ہیں، برباد کر دیے ہیں. ان ھذا اوردنا الموارد، اس زبان کی وجہ سے میں بہت سے جگہ پر مجھے ہلاک کر دیے، مجھے برباد کر دیے، مجھے شرمندہ کر دیے. کون ہے معلوم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور پکارے جائیں گے کہ جس جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اللہ اکبر. ایسے شخص کہہ رہے ہیں کہ زبان نے مجھے بہت سی جگہ پر ہلاک کر دیا، برباد کیا. آج ہم کس کھیل میں ہو رہے ہیں میرے بھائی؟ آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں زبان کی وجہ سے. آج انسان نہیں سمجھتا اس زبان کی اہمیت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی وجہ سے ایک صحابی کو جنتی کہا ہے. آئیے آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کرام کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دیکھ رہو جو صحابی آ رہے ہیں وہ جنتی ہے. بیچارے سیدھے سادے تھے، وضو کر کے آ رہے تھے اور رومال سے اپنا چہرہ پوچھتے ہوئے، ہاتھ پوچھتے ہوئے آ رہے تھے. پھر راوی حدیث بیان کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اور خاموش ہو گیا. پھر دوسرا دن ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ وہ دیکھو جو صحابی آ رہے ہیں وہ جنتی، وہی پہ صحابی تھے. پھر تیسرے دن ایسا ہی کیا تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہ میں اس صحابی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میرا جھگڑا میرے والد سے ہو گیا، میں آپ کے گھر میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں. تو صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑے شوق سے رہیے، کوئی بات نہیں، آپ رہیے. اور وہ صحابی 3 دن تک اس کے گھر میں رہے. ان کا اعمال کا جائزہ لیا کہ وہ کیا کیا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی کہا. دیکھتا ہے کہ کوئی خاص اعمال نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور جب رات میں بستر میں جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں. جب 3 دن گزر گیا تو مجبور ہو کر کے وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے پوچھنا پڑا کہ کیوں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا کہ وہ صحابی جنتی ہے، کیا وجہ ہے، کون سے عمل ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ما هو الا ما رأيت، میرا کوئی ایسا
मुसलमान के लिए धोखा नहीं करता, मैं किसी मुसलमान को अपनी जबान से धोखा नहीं देता, और दूसरा ये है कि मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं करता। हो सके यही दो क्वालिटी, यही दो चीज है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती कहा। कौन है आज मेरे कौन भाई है जिसकी जबान एक हो और दिल एक हो? जबान से हम कुछ कहते हैं, दिल हमारा कुछ होता है, एक दूसरे को आज धोखा दिए फिरते हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान इतनी बड़ी अहमियत है मेरे भाइयों। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानते? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनका काम ही था हदीस बयान करना, हदीस पढ़ना और उसका लिखना, और लोगों के बारे में जर्ह व तादील करना, जिनसे हदीसें ले रहे हैं उनके बारे में मालूम करना, उनके बारे में छानबीन करना। वो कहने लगे एक मर्तबा क्या है, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में मैं जाऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला के पास मिलूंगा, तो मुझे इस बात पर उम्मीद है, यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात पर सजा नहीं देंगे कि हम किसी की गिरफ्त की होंगे। कौन कह रहे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि जब अल्लाह के दरबार में मैं मिलूंगा तो मुझे इस बात पर यकीन है, और यकीन है कि मुझे इस बात पर नहीं पकड़ेंगे कि अल्लाह कि मैं किसी की ग़ीबत करूंगे मेरे भाइयों। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह इसकी वजह ये बयान करते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किसी रावी पर सख्त कमेंट नहीं करते थे। अगर कोई रावी झूठा भी होता तो उसको झूठा नहीं कहते, बल्कि कहते लोगों ने उसको झूठा कहा है, लहू मनाकीर, उनकी रिवायतों में कुछ गड़बड़ी है, फीही नजर, उनके जरा सा उनकी रिवायतों में जरा सा गौर मेरे भाइयों। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज देखिए, एहतियात देखिए, डर देखिए, खौफ देखिए, सोच देखिए मेरे भाइयों, कितने एहतियात करते थे जबान की वजह से मेरे भाइयों। लेकिन आज हम हैं तो कोई सोचते नहीं है, कोई फिक्र नहीं करते, जिसको जी चाहता है गाली बक देते हैं, बिना वजह गाली दे रहे हैं, बिना वजह झूठ बोल रहे हैं मेरे भाइयों। आज दुनिया की थोड़ी सी माल दौलत के चक्कर में आज हम झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, धोखे पर धोखे देते हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है, कबीरा गुनाह है झूठ बोलना मेरे भाइयों। लेकिन आज हमें दुनिया से मतलब है, दुनिया की थोड़ी सी माल दौलत के चक्कर में हमें झूठ का कोई परवाह नहीं मेरे भाइयों। आज हम दुनिया की थोड़ी सी दौलत के लिए आज हम मोबाइलों के अंदर न जाने कैसे कैसे वीडियो भेज करके, झूठी मूठी वीडियो भेज करके डाल देते हैं ताकि हमें उस पर पैसा मिले मेरे भाइयों। आज हम मोबाइल के अंदर हमारे भाई और हमारे बहन मोबाइलों के अंदर गाने में हिस्सा बढ़ चढ़ करके ले रही है, यूट्यूब के अंदर और इसी तरह टिकटॉक बनाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे मेरे भाइयों, और ऐसी चीजें डाल रहे हैं जिसका कोई हकीकत नहीं है। खुदा की कसम मेरे भाइयों, आज जो जलजला आया है तुर्की में, क्यों मालूम है मेरे भाइयों, क्यों जलजला आया है? क्या आपने कभी भी सोचा? क्या आपको मालूम है कि तुर्की में जो जलजला आया है, इतना खतरनाक जलजला आया है, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 3 नहीं, हजारों के हजारे लोग मर गए मेरे भाइयों। 20 मंजिला थी, 15 मंजिल की बिल्डिंग थी, जिनको निस्फ नाबूद कर दिया गया है। करोड़ों के मालिक थे, हजार लाख के मालिक थे, लेकिन एक सेकंड में, 1 मिनट में बिल्कुल वो फकीर हो गया। आज हम दुनिया के चक्कर में, आज हम मोबाइल के अंदर बिला झिझक आज हम क्या कहते हैं, गाना गाते हैं, और इसी तरह से अपनी जबान के जरिए से न जाने कैसी कैसी चीजें हम वीडियो बनाते हैं मेरे भाइयों। आइए सुन लीजिए एक हदीस आपके सामने बयान करता हूं, अपनी जबान के जरिए से गाने वालों, और इस जबान के जरिए से न जाने कैसी कैसी चीजें भेजकर वीडियो दिखाने, पैसा कमाने के चक्कर में मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सयकुन फी आखिर ज़मानी खस्मुन व खस्मुन व मस्कुन तिलावत ज़ालिका या रसूल अल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा, दुनिया के चक्कर में, दुनिया के थोड़े से माल और दौलत के चक्कर में आज हम इस ज़बान को सही इस्तेमाल नहीं करते, कंट्रोल में नहीं रखते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आखिर ज़माने में लोगों को जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा, उन पर पत्थरों की बारिश की जाएगी, उनके शक्ल मस्कर दी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी ऐसी बुराई होगी, कौन सा ऐसा गुनाह होगा, कौन सा ऐसा अमल होगा कि अल्लाह तबारक व तआला को इतना नापसंद होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जमीन के ऊपर रखना पसंद नहीं करेगा, बल्कि जलजले की सूरत में उन्हें जमीन फटाएगी।
دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام تلبلا گئے، پریشان ہو گئے کہ کون سا ایسے برا، کون سا ایسا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا زالت المعازف، جب گانے کے ذرائع پائے جائیں گے، اور اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ گانے والیاں عام ہو جائے گی، اور کہا کہ جب شراب کو کلم کھلا حلال سمجھ کر کے پیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کیا آج دنیا کے تھوڑی سی مال و دولت کے چکر میں آج ہمارے مائیں بہنیں، کیا ہمارے بھائی آج موبائل کے اندر کیا گانے نہیں گا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، آج ہم ایک فلم نکالتا ہے، چاہے وہ شاہ رخ خان کا فلم ہو، چاہے وہ سلمان خان کا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر کتنے گانے ہوتے ہیں، کتنے خطرناک قسم کے ویڈیوز ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان بالکل ناجائز اور حرام ہے، لیکن آج ہم فخر سے کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ چلو ایک فلم دیکھوں گا۔ بہت سارے لوگوں نے تو ایسا کر دیا ہے کہ فلم ہال کو پورا بک کر کے تمام لوگوں کو فری دکھایا۔ میرے بھائیوں، جتنے لوگوں نے دیکھا سارے کے سارے گناہ تم پر پڑے گا۔ آج یہ ترکی میں عذاب آیا، اتنا خطرناک جو زلزلہ آیا ہے، کیا آپ نے سوچا یہی نتیجہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی گانے گانے میں اور اسی طرح فلمیں بنانے اور اس کو دکھنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کرتے؟ آج کھلے عام بہائی اور برائی پائی جا رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس زبان کو میرے بھائی؟ آج ہم یوٹیوب میں جھوٹ باتیں بول کر کے، جس کا کوئی حقیقت سے واسطہ نہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں سے پیسے کمانے کے لیے ہم اس زبان سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَيْلٌ لِّلَّذِي يُكَذِّبُ بِهِ الْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کیا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ کون؟ کہا کہ جو لوگوں کو جھوٹ بات بول کر کے ہنساتا ہے تاکہ لوگ مجھے کہے کہ باپ کتنا بڑا بہادر ہے، کتنا چالاک ہے۔ آج ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان سے آج کلمہ تو دور کی بات ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان سے آج گالی نکالتے ہیں، آج وہ گالی دیتے ہیں تو ہم فخر کرتے ہیں، ارے یہ تو چلاک ہو گیا ہے، ارے یہ تو اب چالے ہو گیا ہے، اب یہ معاشرے میں رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک چھوٹا بچہ گالی نہیں دیتا ہے تو ہم کیا کہتا ہے؟ تو بدھو ہے، تو یہ بالکل پاگل ہے، لڑکا کچھ بولتا نہیں ہے۔ ایک انسان اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے پاگل کہا جاتا ہے، جبکہ ایک مسلمان بھائیوں کو گالی دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ آج بلا جھجک گالی دے دیتے ہیں، دو چار لوگ ساتھ میں کر لیتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کیا فائدہ ہے اسی زبان کی وجہ سے انسان کو جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رب العالمین پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین ان اللہ رب بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات